جنگ صفین کو تصور فرمائیں، ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ایک طرف شامی لشکر ہے، جنگ ہوتی ہے، شامی لشکر کو شکست سامنے نظر آ رہی، جب تک لشکر امیر المؤمنین متحد ہے تو شامی لشکر چال چلتا ہے، شکست کو سامنے دیکھ کر جب ان کی فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ میدان سے بھاگنے لگتے ہیں تو ایک شخص چال چلتا ہے، کئی مہینے وہ جنگ ہوئی ہے، قرآن یاد نہیں آتا ہوں، اپنی شکست سامنے دیکھ کر ایک بہانے کے طور پر، ایک چال کے طور پر کائنات کی سب سے مقدس کتاب کو استعمال کرتے ہیں اپنے ہدف کے لیے۔ توجہ، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے تقدس کا جو تصور ہے علی کی فوج کے ذہنوں میں، وہ افراد کہ جو اس کو مقدس سمجھتے ہیں لیکن شعور کی کمی کا شکار ہے، معرفت کی کمی کا شکار ہے، قرآن کا احترام ہے ان کے دلوں میں لیکن قرآن کی روح اور اس کی معرفت سے نابلد ہے، وہ ہماری چال کی زد میں آ جائیں۔ انہوں نے چال چلی، ایک مقدس ترین چیز کو نیزوں پہ ڈال کر کہا کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ وہ جو قرآن ناطق تھا وہ پکارتا رہا لیکن بے شعور لوگوں نے نہ سنی، بے شعور لوگوں نے بات نہ سنی، نتیجہ آپ کے سامنے، علی کی فوج کو شامی فوج نے تقسیم کر دیا اسی چیز کا نام لے کر کہ جو اسلام کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج مکتب اہل بیت کو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کی طاقت سے دشمن کئی دفعہ منہ کی کھا چکا ہے، ایران میں بھی منہ کی کھا چکا ہے نظام مرجعیت کی وجہ سے برے طریقے سے، اور عراق کے اندر بھی بدترین طریقے سے ایک ضعیف ظاہری طور پر ایک بوڑھے عمر کی شخصیت آیت اللہ سیستانی ان سے بھی منہ کی کھا چکا ہے، جو پہلا کمانڈر تھا عراق کے معاملات کا، اس کے خط موجود ہیں CNN وغیرہ پر، اس نے کہا تھا کہ سارے عراقی سیاستدان میں نے کنٹرول کر لی ہیں، یہ جو نجف میں بیٹھا ہوا بزرگ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ انکار کر دیتا، جو پلان اس کو پیش کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی کو کہتا ہے نہیں مانوں گا۔ اس مرجعیت کی طاقت کا دشمن کو پتہ چل چکا ہے، دشمن سمجھے آج کی شامی فوج اور تشیع یعنی آج علی کی فوج یعنی آج کا مکتب اہل بیت تشیع، تو شامی فوج کو جب شکست ہو رہی ہو تو وہ کیا کرنا چاہے گا؟ کسی مقدس چیز کا سہارا لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو، کسی مقدس چیز کا نام لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو۔ انہوں نے قرآن کو استعمال کیا اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس مکر کے لیے، اور آج شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بڑا مقدس ترین لفظ جو ہر شیعہ کے دل کی دھڑکن ہے اس لفظ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور وہ لفظ ہے ولایت۔ شیعہ ولایت پر جان چھڑکتا ہے۔ آج کے شیعہ کو شامی فوج کیا کہہ رہی ہے کہ ہم غیر معصوم کی ولایت کو نہیں مانتے، ہم کسی فقیہ کو، کسی مرجع کو، کسی کی تقلید کرنے کو ہم نہیں مانتے، ہم کسی کی صورت کرنے والی فقیہ کو نہیں مانتے، کسی کی صورت۔ یہ سہولت کہاں ہیں حسن رسول اللہ کے؟ یہ سب جبے اور امامے میں جو لوگ ہیں شیعہ قوم ان سے برات کا اظہار کرتی ہے، لعنت بھیجتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک عام شیعہ متاثر ہوتا ہے اس سے، جو گہرائی نہیں رکھتا، اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ جو ایران میں مراجع تقلید ہیں، یہ جو عراق میں مراجع تقلید ہیں، یہ معصومین کے برابر کر دیے انہوں نے، ان کے لیے بھی ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور معصوم کے لیے بھی ولایت کا، یہ دونوں برابر ہو گئے۔ زد میں آ جاتے ہیں، معصومین کی محبت میں، ولایت کی محبت میں، اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک بھی فقیہ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی خاک کے پاس سے بھی برتر نہیں سمجھتا۔ آپ ان کے خطبات سنیں، جب وہ خطبہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارواحنا، ہماری روحیں لتراب مقدمہ فدا، ہمارے زمانے کے امام کا جہاں قدم پڑتا ہے وہاں کی مٹی پر ہماری روحیں قربان۔ وہ کہاں سے اہل بیت اطہار کی برابری کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، سمجھیے گا۔ یہ جو آپ کو سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اس کو ہر خاص و عام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نا کہ امام صاحب ہیں،
یہ لفظ استعمال کرتے یا نہیں کرتے؟ امام جماعت، امام صاحب، امام نے رکوع کیا، امام نے سجدہ کیا، تو جب آپ اس کے لیے امام کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس امام جماعت کو، مولانا صاحب کو معصوم کے برابر کر رہے ہوتے ہیں امام کہہ کر؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ولایت ہے، یہ معصوم کی غیبت کے زمانے میں کون رہنما ہوگا؟ اگر آپ کا اپنا گاڑی کا ایکسپرٹ ڈرائیور کبھی چھٹی پہ چلا جائے تو پھر آپ کسی ایسے شخص کو بیٹھنے دیں گے ڈرائیونگ سیٹ پر اپنے آپ کو کہیں لے جانے کے لیے، یا آپ کی فیملی بھی ساتھ ہو، کسی مشکل سفر پہ جانا ہو، کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت محبت ہے، آپ کا بہت احترام ہے، گاڑی میں چلاتا ہوں، آپ کہیں گے ڈرائیونگ آتی ہے؟ کون سا احمق ہوگا جو کسی ڈرائیونگ نہ جاننے والے کے سپرد اپنی اور اپنی فیملی کی جانوں کو کر دے کہ تم گاڑی چلاؤ؟ اہل بیت اطہار نے بتایا ہماری غیبت کے زمانے میں کن کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے، لیکن دشمن کو پتا ہے کہ جب تک اس مرجعیت کے ساتھ ان شیعوں کا رشتہ میں نے نہ توڑا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس قوم کے خلاف۔ لہذا اس نے بالکل شامی لشکر کی طرح ایک مقدس ترین چیز کا نام اٹھایا، ولایت کا، تاکہ اسی چیز کے خلاف اسی کی پشت میں چھرا گھوم سکے اور شیعوں کو مرجعیت سے جدا کر سکے۔ 6 جولائی کو جو کنونشن ہوا وہاں پر قلیل تعداد وہ ہے جو شامی ہے، اور ان کو سننے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو متاثر ہو سکتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا جو ہے علی کے، لیکن ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں، عوامانہ ذہن رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے افراد کو فرق بتایا جائے کہ امام جماعت کے لیے امام کا لفظ اسے معصوم کے برابر نہیں بناتا، اس نے صرف یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اسی طرح کسی مرجع تقلید کے لیے اگر ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قطعاً کسی معصوم کی برابری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کا فرق ہے۔ اللہ کے لیے بھی لفظ کریم آیا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی کریم آیا ہے، اللہ کے لیے رحیم آیا ہے، غیر اللہ کے لیے رحیم آیا ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرا بھی آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی ملت کے محبت اہل بیت سے لبریز جن کے دل ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، ان کو آج کے شامی لشکر کے پروپیگنڈے میں آ کر مرجعیت سے اور رہبریت سے دور ہونے سے اور کٹنے سے بچایا جائے، تاکہ وہی تاریخ تکرار نہ ہو کہ شامی لشکر اپنی چال میں کامیاب ہو جائے اور اہل بیت اطہار کے لشکر ایک دفعہ پھر آپس میں تقسیم